السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ فزیکل جیوگرافی تھرڈ ایئر کی کلاس ہے۔ کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ اپنی کلاس کے واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیں آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بحری رواں کے اثرات یا ایفیکٹس آف اوشین کرنٹس۔ پچھلے کچھ لیکچرز میں ہم نے بحری رواں کے بارے میں پڑھا اور بحری رواں کے پیدا ہونے کے اسباب کے بارے میں پڑھا اور مختلف سمندروں کی اور بحری رواں کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم بحری رواں کے اثرات کے بارے میں پڑھیں گے۔ بحری رواں کے اثرات یا ایفیکٹس آف اوشن کرنٹس۔ بحری روائیں جن سمندروں میں چلتی ہیں وہاں کے ملحقہ علاقوں اور طبعی ماحول پر کئی اثرات مرتب کرتی ہیں۔ یہ بالواسطہ اور بلا واسطہ دونوں طرح سے آب و ہوا، بندرگاہوں، ماہی گیری اور جہاز رانی، تجارت اور مختلف سرگرمیوں کو متاثر کرتے ہیں۔ آنے والے سلائیڈ میں ان کی وضاحت کی جائے گی۔ ایفیکٹس آن کلائمیٹ یا آب و ہوا پر اثر۔ بحری روائیں آب و ہوا پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ آب و ہوا کے مختلف عناصر جیسے درجہ حرارت، بارش، ہوا کے دباؤ اور نمی کو بہت حد تک متاثر کرتی ہیں۔ نمبر 1، ٹیمپریچر یا درجہ حرارت۔ بحری روائیں ساحلی علاقوں کے درجہ حرارت کو بڑھاتی اور گھٹاتی ہیں۔ جن ممالک کے ساحل کے ساتھ گرم پانی کی بحری روائیں بہتی ہیں ان کی آب و ہوا معتدل رہتی ہے اور درجہ حرارت نہ زیادہ اور نہ ہی بہت کم ہوتا ہے بلکہ اعتدال پر رہتا ہے۔ نمبر 2، رین فال یا بارش۔ بحری روائیں کسی علاقے کی بارش پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، خاص کر ایسی ہوا جو گرم رو کے اوپر سے گزرتی ہے۔ اس کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے جس سے اس میں ہوا کے بخارات کو جذب کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اور یہ ہوا نمی سے سیر شدہ ہو جاتی ہے، لہذا ایسی سیر شدہ ہوا بارش کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 3، آب و ہوا کا دباؤ، ایئر پریشر۔ بحری روائیں اپنے حلقے میں ہوا کے دباؤ کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ عموماً گرم رو کے اوپر ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے کیونکہ ہوا ہلکی ہو کر اوپر اٹھتی ہے اور اوپر جا کر ٹھنڈی ہونے پر بارش کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے گرم رواں کے علاقوں میں سمندر پر کافی مقدار میں بارش ہوتی ہے۔ نمبر 4، دھند اور کور، مسٹ اینڈ فوگ۔ دنیا کے ایسے علاقے جہاں گرم اور سرد روائیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں بہت زیادہ دھند اور کہر پیدا ہوتی ہے۔ ایسی دھند اور کہر بہت زیادہ گھنی ہوتی ہے اور اکثر جہاز رانی میں مشکلات پیدا کرتی ہے۔ ایفیکٹس آن پورٹس، بندرگاہوں پر اثر۔ بحری روائیں ملحقہ بندرگاہوں کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ گرم رواں کی وجہ سے سمندروں کا درجہ حرارت معتدل رہتا ہے اور ان کی بندرگاہیں سارا سال کھلی رہتی ہیں۔ پانی جمنے نہیں پاتا، اس لیے آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ اس کے برعکس سرد رواں کی وجہ سے بندرگاہوں کے کھلے رہنے کا دورانیہ کم ہوتا ہے۔ ایفیکٹس آن فشری، ماہی گیری پر اثر۔ بحری روائیں ماہی گیری پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ گرم اور سرد رواں کی وجہ سے گرم علاقوں کی مچھلیاں سرد علاقوں میں اور سرد علاقوں کی مچھلیاں گرم علاقوں میں ملتی ہیں، جو بحری رواں میں بہہ جانے سے ان علاقوں میں پہنچتی ہیں۔ مزید یہ کہ ایسے علاقے جہاں گرم اور سرد روائیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں وہاں پانی معتدل ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ علاقے جہاں زمین کی محوری گردش سے روائیں مڑ جاتی ہیں اور نیچے سے پانی اوپر ابھر آتا ہے، ایسے علاقوں میں مچھلیوں کے لیے بہت سی خوراک اور دیگر سازگار حالات مہیا ہو جاتے ہیں جو مچھلیوں کی بقا اور پرورش کے لیے ضروری ہیں۔ ایفیکٹس آن شپنگ، جہاز رانی پر اثر۔ روائیں اگرچہ آج کل جہاز رانی پر پہلے والے اثرات مرتب نہیں کرتی مگر ان کا دائرہ کار قدیم زمانے میں بہت زیادہ تھا۔ موجودہ دور میں اگرچہ بڑے جہاز ایجاد ہو چکے ہیں جو ایٹمی توانائی اور طاقتور انجنوں سے چلتے ہیں،
جن پر ان روؤں کا کوئی خاص اثر نہیں پڑتا، مگر اب بھی زیادہ تر جہاز ران ان روؤں کے موافق ہی سفر کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ اس میں وقت اور ایندھن کی بچت ہوتی ہے۔ نمبر 5، ایفیکٹس آن میرین لائف، سمندری زندگی پر اثر۔ جس طرح بحری روئیں ماحول اور انسان کی سرگرمیوں کو متاثر کرتی ہیں، اسی طرح سمندری زندگی پر بھی ان کی وجہ سے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ کم عرض کے علاقوں سے تقریباً 13% حرارت قطبی علاقوں کی طرف منتقل کرتی ہیں۔ سمندری پانی کی مجموعی درجہ حرارت کا اعتدال پر رکھنے میں مرکزی کردار ادا کرتی ہیں۔ بحری روؤں کی وجہ سے سمندری پانی کا مختلف سمندری تہوں اور مختلف علاقوں میں تبادلہ ہوتا رہتا ہے، جس سے پانی متحرک اور تازہ رہتا ہے۔ یہ سمندری نباتات اور حیوانات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں۔ اس کی وجہ سے سمندری مخلوقات کو خوراک کی فراہمی میں سہولت رہتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ سمندری روئیں پانی کے درجہ حرارت کو مچھلیوں کے رہنے کے لیے معتدل بناتی ہیں۔ ان کی وجہ سے سمندری پانی میں خاص کر بالائی سطحوں پر آکسیجن جذب ہو کر شامل ہو جاتی ہے اور جو سمندری زندگی کے نظام کو قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اگر آج کے ٹاپک میں آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی سوال ہو تو آپ اپنی کلاس کے واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔